آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسرار الحق مجاز کی ایک مشہور نظم نوجوان سے اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا سرسری طور پر اسرار الحق مجاز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسرار الحق مجاز 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں اردو شاعری میں ابھرنے والے ایک ستارہ تھے، یعنی ایک اہم اردو کے شاعر تھے 20ویں صدی کے۔ وہ اپنے دل نواز شخصیت، اپنے لب و لہجہ کی تازگی اور غنائیت کے سبب اپنے وقت کے جوانوں کے دل و دماغ پر چھا گئے، یعنی اس وقت کے جو نوجوان لوگ تھے ان کے لیے ان کی جو اسرار الحق مجاز کی جو نظمیں وہ ان کے دل اور دماغ پر ایک ہی طرح متاثر تھے۔ فائز احمد فائز، سردار جعفری، مخدوم محی الدین جذبی، ساحر لدھیانوی جیسے شعراء ان کے ہم نثر ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ہم پیالہ و ہم نوالا بھی تھے۔ ہم پیالہ و ہم نوالا گہرے دوست ہیں، یعنی ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والے لوگ ہیں۔ یعنی اردو کے جو اہم شعراء جن کا نام میں نے لیا، فائز احمد فائز، سردار جعفری، مخدوم محی الدین جذبی، ساحر لدھیانوی، اس طرح کے جو مشہور شعراء ہیں یہ ان کے قریبی دوست لوگوں میں سے تھے۔ مجاز بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، یعنی ان میں جو بہت ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ مجاز اودھ کے مشہور قصبہ ردولی کے ایک زمیندار گھرانے میں 1911 عیسوی میں پیدا ہوئی، یعنی ان کی پیدائش اودھ کے ایک مشہور قصبہ ہے ردولی، وہاں کے ایک زمیندار کے بیٹے تھے۔ وہ 1911 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ردولی کے ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں ان کے والد محکمہ رجسٹریشن میں ملازم تھے، یعنی وہاں پر رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے ان کے والد۔ مجاز نے میٹرک لکھنؤ کے امین آباد اسکول سے پاس کیا۔ اس وقت تک پڑھنے میں اچھے تھے۔ پھر اسی زمانے میں والد کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر آگرہ ہو گیا۔ یہیں سے مجاز کی زندگی کا پہلا موڑ شروع ہوا، یعنی ایک بڑی تبدیلی اسی وجہ سے شروع ہو گئی۔ اول تو مزاج کے خلاف ان کو انجینئر بنانے کے لیے ریاضی، طبیعیات جیسے خشک مضامین دلا کر سینٹ جانز کالج میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی وہ انجینئرنگ پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور طبیعیات فزکس جیسے جو مضمون ہے ان کے لیے مشکل سا تھا، ان کو پسند نہیں تھا۔ پھر بھی ان کی ناپسندیدگی کے باوجود بھی ان کو وہاں پر ایڈمیشن دلوایا اور ان کو انجینئر بنانا چاہا ان کے والدین نے، لیکن یہ ان کے لیے بالکل پسند نہیں تھا۔ جہاں جذبی بھی پڑھتے تھے اور پڑوس میں فانی بدایونی کو بھی حاصل ہوا، یعنی ان کو یعنی جذبی فانی بدایونی جیسے شعراء لوگوں کی صحبت بھی ان کو حاصل ہو گئی۔ اس درمیان ان کے والد کا جو تبادلہ علی گڑھ ہو گیا، وہ مجاز کو تعلیم مکمل کرنے کے غرض سے آگرہ میں چھوڑ کر علی گڑھ چلے گئے۔ ان کے والد کا تبادلہ ٹرانسفر علی گڑھ ہو گیا تو انہوں نے ان کو یعنی مجاز کو آگرہ میں ہی چھوڑ کر علی گڑھ چلے گئے اور امتحان میں فیل ہوئے۔ پہلے سے بتا دیا ان کو تو انجینئرنگ پسند نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ اس کے ایگزام میں فیل ہو گیا، ہار گیا، اور علی گڑھ
والدین کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے والدین کے پاس چلے گئے. یہاں سے ان کی زندگی کا دوسرا موڑ شروع ہوتا ہے. اس وقت علی گڑھ میں مستقبل کے ناموروں کا جمکٹ تھا. یعنی جو اس وقت کے جو ابھرنے والے ادبا یعنی ادیب لوگ، وہ لوگوں کی ایک جمکٹ، ایک محفل وہاں پر جمی تھی. یعنی ایک اچھے خاصے جو ادیب لوگ تھے وہ وہاں پر جو ابھرتے ہوئے ستارے تھے وہ وہاں پر موجود تھے. نثر میں مثال کے طور پر نثر میں منڈو، سعد حسن منڈو اور عصمت چوتائی، تنقید میں عالم سرور، شاعری میں مجاز، جذبی، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جان نثار اختر اور بہت دوسرے اس طرح کے بہت سارے شعراء ادبا وہاں پر اس وقت موجود تھے. زمانہ کروٹ لے چکا تھا. یعنی ملک کی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی. یعنی ان ادبا ان ادیبوں کو، شاعروں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا. یعنی ماحول وہاں پر اس طرح کی جو شعر و شاعری کے لیے تیار ہو گیا. اور اس کے علاوہ وہاں پر اس وقت آزادی کی تحریک بھی چل رہی تھی. اس وقت بھی ان کی جو شعر و شاعری آزادی کے لیے، وطن کے لیے جو شعر و شاعری بھی کرتے رہتے تھے. روس کے انقلاب نے نوجوانوں کے دل و دماغ کو خوش رنگ خوابوں میں بھر دیا تھا. اسی زمانے میں روس یعنی رشیا میں وہاں پر ایک بڑا انقلاب پیدا ہوا سب جو راجا تھے اور ان کے خلاف. اور اس میں وہاں پر جو عوام کو کامیابی بھی حاصل ہو گئی، حکومت کا تختہ پلٹ گیا. ایسے میں یہ جو تصور، یہ اتنے بڑے ملک کی حکومت کو گرانے میں عوام اگر کامیاب ہو گیا تو اس خواب میں اس کو نمونے کے طور پر لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں کے نوجوان طبقہ دیکھ رہے تھے. اور اسی وجہ سے روس کے جو انقلاب نے نوجوانوں کے دل و دماغ کو خوش رنگ خوابوں سے بھر دیا تھا. یعنی نئے نئے خواب ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں لانے کے جو خواب دیکھنے لگے، پیدا ہونے لگے. اب اس وقت شاعری کے 3 استعارے تھے، ایک شمشیر، ساز اور جام. یعنی ان تینوں کو استعارہ کے طور پر شعر و شاعری میں کرنے لگے. شمشیر یعنی تلوار، ساز آئدم ہتھیار اور جام شراب، ان سب کا جو نام لینے لگے یعنی مستی. یعنی یہاں پر علی گڑھ سے اس طرح انہوں نے علی گڑھ سے BA پاس کرنے کے بعد MA میں داخلہ لیا. لیکن اسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں کچھ جگہیں نکلی، یعنی کچھ پوسٹ وہاں پر خالی ہو گیا تھا. آل انڈیا ریڈیو میں نوٹیفیکیشن آ چکا تھا. کام مزاج کے مطابق تھا. مجاز ریڈیو کا رسالے آواز کے نائب مدیر بن گئے. یعنی اس طرح انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں خدمت کرنے لگے اور وہاں کے اس کی طرف سے جاری ہونے والے، شائع ہونے والے رسالے آواز کے نائب مدیر، ڈپٹی ایڈیٹر یا جوائنٹ ایڈیٹر بن گئے. ریڈیو کی ملازمت زیادہ دنوں تک نہیں چلی. وہ دفتری سیاست کا شکار ہو کر بیکار ہو گئے. یعنی وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہونے لگے اور آپس میں جو تھوڑے سے جو خوشگوار ماحول نہیں رہے اور اسی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں رہ سکے. بے روزگاری اور عشق کی ناکامی سے ٹوٹ پھوٹ کر مجاز لکھنؤ واپس چلے گئے. یہ واقعہ 1936 عیسوی کا ہے. مجاز کی شاعری اردو میں غنائی شاعری کا بیش بہا نمونہ ہے. یعنی غنائیت، نغمگی، ان کی شاعری میں نغمگی، ترنم وغیرہ بہت موجود ہے.
ان کے کلام میں عجیب موسیقیت ہے جو ان کو سبھی دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، اور لیکن بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر تھے۔ وہ حسن پرست اور عاشق مزاج بھی تھے۔ اب ہم مجاز کی مشہور نظم نوجوان سے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ شاعر اس نظم کے ذریعے نوجوانوں سے انقلاب پیدا کرنے کی بات کہہ رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو نظم شروع ہوتا ہے، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں، ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر، صدائے تیشی مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ بہت لطیف ہے اے دوست تیغ کا بوسہ، یہی ہے جانے جہاں اس میں آپ پیدا کر، تیرے قدم پہ نظر آئی محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ نہ دیکھ زہد کی تو عصمت گنہ آلود، گنہ میں فطرت عصمت معاب پیدا کر، تیرے جلو میں نئی جنت نئی دوزخ، نئی جزائیں انوکھے عذاب پیدا کر۔ شراب کھینچی ہے سب نے غریب کے خوں سے، تو اب امیر کے خوں سے شراب پیدا کر، گرا دے قصر تمدن کے ایک فریب ہے یہ، اٹھا دے رسم محبت عذاب پیدا کر، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، جو ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر، بہے زمین پہ جو میرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ اس طرح یہ نظم یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، یعنی یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں نوجوانوں، آپ لوگ اپنے اپنے دلوں میں آتش، برق اور بادل کی غصہ پیدا کرو۔ آتش اگنی، برق بجلی، اور سحاب میگھ، اس کی جو جلال ہے وہ پیدا کرو۔ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം അതെടുത്ത് കാണിക്കൂ, ഉണ്ടാക്കൂ। നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ഗർജനം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കൂ। अजल भी काम उठे वो शबाब पैदा कर, अजल भी आपका ये गुस्सा जोश देख कर, अजल यानी मौत भी, काम उठे मौत को भी डर आ जाए, वो शबाब पैदा कर, यानी आप लोग अपने जो जोश और जज्बे को बुलंद कर दो ताकि आपके जो जोश के सामने मौत भी हार जाए, अजल भी कांप उठे डर जाए, वो शबाब पैदा कर। तेरे खिराम में है ज़लज़लों का राज निहा, तेरे चलने में, तेरे खिराम में है ज़लज़लों का, तेरे चलने में है, चलने में ज़लज़लों का राज, राज रहस्य का राज, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का राज छुपा हुआ है।
تیرے چلنے میں، تیرے مہم میں، تیری محنت میں، یعنی محنت میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا. اور اسی طرح جو بڑی بڑی جو کوششیں ہیں اس سے بہت بڑی تبدیلیاں دنیا میں آ جائے گی. یعنی کامیابی کا راز تیرے محنت میں ہے. ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر، ہر ایک گام پر، ہر ایک قدم پر، یعنی قدم قدم پر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو. صدائے تیشی مزدور ہے تیرا نغمہ، وہ نوجوان سے کہہ رہے ہیں صدائے تیشی مزدور ہے تیرا نغمہ، تیرا نغمہ، നിന്റെ ഈണം, നിന്റെ ചൊല്ല്, നിന്റെ പദ്യം, നിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്? تیرا نغمہ مزدور کے تیشے کی آواز ہو. یعنی جس طرح مزدور محنت کرتے ہیں اسی طرح محنت کرتے رہو، یعنی کوشش کرتے رہو، مزدور کی طرح محنت کرتے رہو. تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر، یعنی تو سنگ و خشت سے، سنگ کلے، خشت اشتیا سے چنگ و رباب پیدا کر، یعنی تو اینٹ اور پتھر سے میٹھی اور سریلی آواز یعنی نغمہ پیدا کرو. یعنی محنت سے خوشیاں حاصل کرو، محنت سے کامیابی حاصل کرو. بہت لطیف ہے یہ دوست تیغ کا بوسا، یہ دوست کہہ رہے، نوجوان سے کہہ رہے یہ دوست بہت لطیف ہے، بہت مزیدار ہے. تیغ کا بوسا یعنی جنگ، لڑائی، محنت، کوشش بہت مزیدار چیز ہے، محنت کرتے رہو. یہی ہے جان جہاں، اس میں آپ پیدا کر، یعنی اس محنت میں، کوشش میں، لڑائی میں، جد و جہد میں یہی ہے جان جہاں، یہی جو پوری دنیا کی جان ہے، یعنی اور اس میں آپ پیدا کر. یہی ہے جان جہاں، یہی ہمارا جانے جہاں ہے، پیاری دنیا ہے، اور اسی پیاری دنیا میں آپ پیدا کر، یعنی اس پیاری دنیا میں چمک دمک پیدا کر، یعنی چمکتے رہو، روشنی پیدا کرتے رہو. تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر. تیرے قدموں پہ نظر آئے محفل انجم، جس کے نتیجے میں تیرے قدموں پر، تیرے آگے محفل انجم یعنی ستاروں کا محفل، یعنی خوبصورت چمک دمک، کامیابی، تبدیلی نظر آئے، خوشیاں پیدا ہو جائے. یعنی تمہاری کوشش سے یہاں پر ایک تبدیلی، ایک خوشنما منظر ہو جائے. وہ بانگ پن تیرے قدموں پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر. وہ بانگ پن وہ جوش، وہ اچھوتا شباب ادیدیمائے യുവത്വം پیدا کر، یعنی وہ ولولہ، وہ جوش، وہ شباب تم میں پیدا کرو. تیرا شباب امانت ہے، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی. تیرا شباب، نوجوان سے کہہ رہے تیرا شباب نندے യുവത്വം ساری دنیا کی امانت ہے، وہ پوری دنیا کی پراپرٹی ہے، ساری دنیا میں کی امانت ہے. یعنی برباد کرنے کی چیز نہیں ہے، یعنی تیرے شباب وہ برباد کرنے کی چیز نہیں ہے، ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، بجائے ساری دنیا کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے کی چیز ہے. تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر. تم اس کانڈے بری دنیا میں، خار زار کانڈے بری جہاں میں، دنیا میں انقلاب گلاب پیدا کر، یعنی انقلاب تبدیلی پیدا کرو، دنیا کو بدل ڈالو.
यानी तुम्हारा राह कभी खुशगवार या आसान नहीं होंगे, फिर भी उसमें भी गुलाब पैदा करो, यानी उसमें भी एक इनकलाब पैदा करो, एक तब्दीली लाओ। सुकून ख्वाब है बेदस्त व पा ज़ईफ़ी का, यानी मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखना, मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देखना, खामोश बैठ जाना, जद्दोजहद से दूर रहना हमारी बेचारगी और कमजोरी की निशानी है। यानी അധ്വാനിക്കാതെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭാവിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കംസോരിയുടെ ബലഹീനതയുടെ ചിഹ്നമാണ്, അടയാളമാണ്. तो इस्तिराब है खुद इस्तिराब पैदा कर, शायर कह रहे हैं तो बेचैन है और खुद तुम इस दुनिया में बेचैनी पैदा करो, यानी तुम वैसे भी मेहनत व मशक्कत करने वाले हो, मुतहर्रिक हो, तुम हमेशा काम करने वाले हो, जज्बा रखने वाले लोग हो। इसी तरह तुम दुनिया को भी, यानी दुनिया वालों को भी, पूरी लोगों को भी मेहनत व मशक्कत के आदि बना दो, हर किसी से മുതഹർരിക് ബനാ ദോ, എല്ലാവരെയും അധ്വാനിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ഈ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന, ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളിലൊക്കെ ഇനി ബോധവൽക്കരിക്കൂ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. इस्मत गुनह आलूद, तुम गुनाहों से बचने के लिए, निजात पाने के लिए एक जाहिद की, मुतकी की जिंदगी इख्तियार न करो. जाहिദ് यानी മുത്തഖി, തഖ്വ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുത്തഖിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ അല്ല നീ കാണേണ്ടത്. तुम उनकी जिंदगी को इख्तियार मत करो, कानून की फरमान बरदारी मत करते रहो. यानी ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളായിട്ടല്ല നീ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പകരം ഗുനഹ് മേ ഫിത്രത്ത് ഇസ്മത്തെ മുആബ് पैदा कर. गुनह में यानी हम जानते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है. यानी हम जो जानते हैं कि कानून के जो मुल्क के जो कानून रहते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करना, उसकी मुखालिफत में करना, वो गुनाह है. फिर भी कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए भी तुम दुनिया के सामने कोई उम्दा कारनामा, कोई अच्छा कारनामा, कोई अच्छी मिसाल पैदा करो. लोगों को उनके हुकूक, उनके जो हक है, राइट है, वो दिलवाने के लिए तुम्हें कभी कानून को भी हाथों में लेना होगा. ചിലപ്പോൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരാം, कानून की खिलाफ वर्जी करनी होगी, नियमത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരാം. हुकूमत वक्त से जाबिर व जालिम हुक्मरानों के खिलाफ एहतिजाज करनी पड़ेगी. ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളോട് പോരാടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഖൂൻ ബഹാന ഹോഗ, രക്തമൊഴുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവട്ടെ, പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നീ തയ്യാറാവേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഗുനഹ് മേ ഫിത്രത്തെ ഇസ്മത്തെ മുആബ് पैदा कर. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും, ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഒരു ഉന്നതമായ ഇസ്മത്തെ മുആബ് पैदा कर, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉയർന്നൊരു പ്യൂരിറ്റി, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം നീ നേടിക്കൊടുക്കണം. तेरे जलू में नई जन्नते नई दोज़ख. यानी यहाँ पर शायर कह रहे हैं अब तुम्हारे जो एतकाद में जो जन्नत और जहन्नम है, यहाँ पर शायर उससे कुछ अलग बता रहे हैं. तेरे जलू में, तुम्हारे पहलुओं में नई जन्नतें और नई दोज़ख है. जन्नत स्वर्गम, जहन्नम दोज़ख जहन्नम. यानी तुम्हारे पहलुओं में, तुम्हारे बाजुओं में, यानी तुम्हारे पास ही है जन्नत और जहन्नम. यानी जन्नत और जहन्नम तुम्हारे हाथों में है, यानी तुम्हारे इख्तियार में है. नई जज़ाई, अनोखे अज़ा पैदा कर. नई जज़ाई, अब तुम जज़ा और उसका ऑपोजिट सज़ा,
ജസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയാ ജസ എന്ന് പറയുന്നത്. സസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് സസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നയി ജസായി, പുതിയ നന്മകളും അനോഖെ അസാബ് പൈതാക്കർ और उसी तरह नए नए जो अनोखे അസാബ് തിന്മകളും നീ എന്ത് ചെയ്യുക സൃഷ്ടിക്കൂ. പുതിയ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിയമങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് ഇന്നതാണ് നന്മ ഇന്നതാണ് തിന്മ എന്നുള്ളത് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. यानी उसको हासिल करने के लिए, यानी कामयाबी हासिल करने के लिए, इनकलाब लाने के लिए तुम्हें नए सवाब और अनोखे अज़ा पैदा करने होंगे. यानी अभी तक तुम्हें जो कुछ सिखाया गया है उससे हटकर एक नई दुनिया कायम करना होगा, एक नया निजाम कायम करना होगा. शराब खींची है सब ने गरीब के खून से, तो अब अमीर के खून से शराब पैदा कर. शायर बता रहे हैं शराब खींची है सब ने गरीब के खून से, यानी अभी तक के जो निजाम ने रहकर सभी लोगों ने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले लोग गरीबों के खून मेहनत से शराब मस्ती और अयाशी किए हैं. ഇങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങളുടെ അധ്വാനം മുതലെടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രഭുക്കളും അധികാരി വർഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആയുഷ് വൈശ്രത് കർണയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഡംബരങ്ങളും പ്രൗഢികളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം, तो अब अमीर के खून से शराब पैदा कर. तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तू अब अमीर के खून से शराब पैदा करो. यानी उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है. अब अमीरों के जो अभी तक हमें अमीर लोग इस्तेमाल करते रहे थे, अब दुनिया बदल डालने का वक्त आ गया है. अब तो अमीरों और मालदारों के खून से शराब पैदा करो, वसूली हासिल करने की कोशिश करो. गिरादे कसर तमद्दुन के एक फरेब है ये, गिरादे कसर तमद्दुन के एक फरेब है ये. यानी ये कसर तमद्दुन यानी तहजीब के किलों को, इमारत को गिरा दो, क्योंकि ये एक धोखा है. उठा दे रस्म मोहब्बत अज़ाब पैदा कर. अभी तक हमारे यहाँ जो मोहब्बत के रस्म व रिवाज है, अभी तक हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज है मोहब्बत के, इमारत बनवाने के, बाग बनवाने के और दूसरे जो फजूल खर्ची करवाने के, इस ख्याल को उठाकर फेंक दो और उसी जगह तुम्हें उसकी जगह तुम्हें नई तकलीफ पैदा करना होगा. और वो लोगों की फायदे के लिए होंगे और लोगों के फायदों के लिए बहुत कुछ करना होगा. जो हो सके हमें पामाल करके आगे बढ़, जो हो सके तो हमारा जवाब पैदा कर. अब शायर यहाँ पर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं. जो हो सके तो हमें पामाल करके आगे बढ़ो, जिसको हो सके. हम लोग इस तरह एक इनकलाब लाने की कोशिश में है. इस इनकलाब को रोकते हुए जिसको हो सके हमें पामाल करके, हमें बर्बाद करके, हमें खत्म करके, बर्बाद करके, हमें मिटा कर आगे बढ़ने दो. എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അടിച്ചു തുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ മൃതദേഹങ്ങളിലൂടെ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാവട്ടെ. जो हो सके तो हमारा जवाब पैदा कर. अगर उनको हो सके तो, और जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अगर हो सके तो हमारे सवालों की जवाब पैदा करने की कोशिश करें. अगर हमारी जो मांग है और उसको पूरी करने की कोशिश करो. बाहे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर. इस बाहे जमीन पे जो मेरा लहू तो गम मत कर. इस लड़ाई में अगर मेरा लहू जमीन पर बह जाए तो उस पर गम करने
رونے پیٹنے ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں رہوں یا نہ رہوں، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، ہماری کوشش کو، ہماری مہم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب، یعنی اگر ہو سکے تو اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو، خوبصورت گلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو، یعنی ایک نئی دنیا قائم کرنے کی کوشش کرو جس میں لوگوں کا استحصال نہ ہو اور محنت کشوں کو اس کی کوشش کا فائدہ مل جائے۔ تو انقلاب کی آمد مت کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، ایسے میں تم ہاتھ باندھ کر بغیر کسی محنت و مشقت، بغیر کسی محنت و کوشش انقلاب کی ആമത് کا انتظار മത് കരോ. ഇനി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും വിപ്ലവം വരില്ല. जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर, अगर तुमसे हो सके तो तुम अभी इंकलाब पैदा करते रहो, यानी ഇൻകലാബിലേക്ക് നിക്കലാജാവോ. അഥവാ നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ, നീ ഒരു इंकलाब पैदा करने की कोशिश करे. इस तरह शायर यहाँ पर अपनी जो नज़्म का खात्मा इख्तिताम करते हैं. शुक्रिया.